10 کتنے نہیں تیرے گھر دے لا نہ بلا کے بیٹا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ موج کر رہا ہے، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، جنالی تو پاپ کمائے لیا بلا 10 کتنے نہیں ہو تیرے گھر دے۔ میں بچوں کے لیے ساری زندگی اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے رہے، بچوں کو دے دے کے چلے گئے اور حساب ہم دیں۔ حضرت علی فرمایا تجھ سے بڑا بھی بیوقوف کوئی نہیں کہ کھائے گا کوئی اور حساب تو دے گا۔ اور پھر کیوں رازق بنتے ہو بچوں کے؟ ان کے لیے حلال اور طیب اکٹھا کرو، ان کے رازق نہ بنو، ان کا رازق اللہ ہے۔ یہ نہ خیال کرو کہ میں نہیں اگر بہت زیادہ کما سکوں گا تو پتہ نہیں یہ روٹی نہیں کھائیں گے، اس بات سے باہر آ جاؤ، یہ کمزوری ہے اپنی طبیعت کی، اس کو نکال دو۔ عزیز بھائیوں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے جو بندہ ڈر جائے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک نیک نوجوان تھا پر قیامت سے بڑا ڈرتا تھا، بڑا ہی روتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ حساب نہیں دیا جاتا، اور پھر چونکہ ایک عمر گزار کے اس نے توبہ کی تھی تو پچھلے گناہ یاد کر کر کے وہ رویا کرتا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ روتا تھا، بیمار ہو گیا، آخری وقت آیا تو اس نے اپنی اماں کو بلایا۔ بابا صاحب فرماتے اس نے وصیت کی کہ اماں میری 3 باتیں، میں مر جاؤں تو 3 کا خیال رکھنا۔ کا کون سی؟ کہا کسی کو تو نہ بتانا، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور ذرا مجھے کھینچنا سین میں، اور ماں بتانا لوگوں کو کہ جو رب کی نافرمانی میں زندگی گزارے اس کا یہی اشر کرنا چاہیے، اور پھر اس طرح کرنا جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کو اٹھانا، کیونکہ بڑے لوگ میری عادتوں کرتوتوں سے واقف ہیں، میں نہیں چاہتا کہ جنازے پہ بھی کوئی گواہی دے دے کہ وہ فلانا جا رہا ہے۔ رات کو جنازہ چپ کر کے مجھے دفن کر دینا۔ اور تیسرا، تھوڑی دیر جب لوگ آ جائیں تو اماں میری قبر پہ رہنا، مجھے امید ہے ماں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے اوپر آسانی فرمائے گا، تھوڑی دیر رہنا۔ خاتون روئی پر بیٹے نے وعدہ لے لیا۔ بابا صاحب نے لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو بی بی ابھی رسہ لے ہی رہی تھی، دروازے پہ کسی درویش نے دستک دی، اس نے کہا نہ کرنا، رات خوابیں آئی ہیں اور آنے والوں نے آ کے کہا ہے اس سے کہنا اس کے بارے میں کچھ ایسا نہ کرے، رب کی رحمت پر امید ہے، اللہ بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ یہ رب کا مقبول بندہ ہے، اللہ کے کئی بندوں کو رات یہ نظارہ ہوا ہے۔ یہ خوف اگر پیدا ہو جائے قیامت کا کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ اگر تصور جاگزیں ہو جائے، آپ کہیں گے اس طرح کرنا درست ہے، تو بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ایک بندے نے نا وصیت کر دی تھی، ایک بندے نے وصیت کی تھی اپنے بچوں سے، اس نے کہا تھا یار میں بڑا گناہ گار ہوں، قیامت کے دن میں سامنا نہیں کر سکتا، اس طرح کرنا جب میں مر جاؤں نا مجھے جلا دینا، یہ بخاری میں حدیث ہے، اور جلا کے میری خاک اڑا دینا، میں جل جاؤں گا پر میں حساب پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، من نانم کے من دانم، ساری زندگی گزر گئی لوگوں کا حساب کرتے، فلانا اس طرح کا ہے فلانا، اور لوگوں کا تو تجھے صرف شک ہے، اپنا تو پاک ہے، پکی بات چھپاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں جی ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اپنے بارے میں بولنا سچ ہے، ہمت کرنا جرت کا مظاہرہ کر، اپنے بارے میں سچ بول، بتا کہاں کہاں کرتوت کیے، کہاں کہاں جبر کیے، کہاں کہاں ظلم کیے، کہاں کہاں دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے، یہ کس نے اجازت دی؟ اپنے بارے میں سچ بول، اپنے بارے میں بتا، اپنا اپنا حساب کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو اوپر سے کسی بندے نے خاک ڈالی، تو مرید دوڑ پڑے، کہنے لگے ہم انہیں پکڑیں گے، تو حضرت صاحب فرمانے لگے کچھ نہ کہنا۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے میں کوئی شے بھی نہیں، اور اگر تم مجھ سے میرے عمل پوچھو تو اس نے خاک ڈالی ہے، میں اس قابل ہوں مجھ پر آگ ڈالی جائے۔ اور یہ عاجزی کے لیے نہیں کہا انہوں نے، ان کا حال یہاں تو چھوٹے چھوٹے لوگ میری طرح کے بن کے بیٹھ گئے، یہ انداز، یہ آنا، یہ جانا، یہ نصیحتیں کرنا، یہ تر و فر،
یہ ترے، یہ کیا بات ہے؟ سوچتے ہی نہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی؟ حضور فرماتے اس نے وصیت کی کہ مجھے جلا دینا، میری خاک بہا دینا، مجھے ڈر آتا ہے، میں نہیں مالک کا سامنا کر سکتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے بچوں نے یوں ہی کیا، جلا دیا۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کے ذروں کو حکم دے گا، وہ اس کے وجود کو اکٹھا کریں گے۔ وہ جس نے پہلے اسے بنایا تھا وہ دوبارہ بنائے گا، سامنے کھڑا کرے گا، فرمائے گا یہ تو نے کیا وصیت کی؟ اگرچہ یہ وصیت آج کرنا جائز نہیں، آج جائز نہیں، لیکن حضور نصیحت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اس نے وصیت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ تو نے کیوں کی؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، تو عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا، میں تو دنیا میں حساب نہیں دے سکتا تھا، قیامت میں کیسے دیتا؟ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ سچ کہتا ہے، اس نے واقعی یہ ڈر کر بات کی تھی، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اپنی طبیعت میں خوف خدا پیدا کریں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے، تجربے سے، جتنا مجھے قرآن و حدیث آتا ہے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ جو جرم آپ نے کیے، میں نے کیے، ان کا حساب ہم نے دینا ہے، ہماری اولاد نے۔ بچوں کو پتہ ہے کہ ابا نے حلال کمایا کہ حرام کمایا، ان بیچاروں کو کیا پتہ؟ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ صبح قیامت جو عروج پائے، جو کمالات پائے، وہ کس ڈگر پہ پائے، وہ ہم نے حساب دینا ہے۔ آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزارو، اب تو آنکھیں کھلنے کا ٹائم آیا ہے۔ جاگتی آنکھوں سے اپنا محاسبہ کرو۔ لوگوں پر تبصرہ کرتے وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے حالات کتنے خطرناک ہیں۔ ساری زندگی دنیا میں سیٹ ہونے کی کوشش کرتے رہے، سیٹ ہو جاؤ، سیٹ ہو جاؤ۔ پتہ بندہ سیٹ کب ہوتا ہے؟ جب قبر میں اتارتے ہیں نا اسے، منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، اس کے گلے میں وہ جو سینہ بند ہوتا ہے اسے کھولتے ہیں، تو اوپر کھڑا ایک بندہ کہتا ہے تھوڑا سا منہ اور کرو کعبے کی طرف، تو وہ تھوڑا سا منہ اور کرتا ہے، تو پھر ایک آواز آتی ہے اب سیٹ ہو گیا ہے، اب سیٹ ہو گیا ہے۔ یہاں جا کے سیٹ ہونا ہے، اس سے پہلے سیٹ ہونے والا کوئی معاملہ یہ ہے تمہارا سیٹ ہونا۔ خدا کے بندو آؤ، ساری زندگی دوسروں سے باتیں کی، دو باتیں اپنے آپ سے نہ کریں، اپنا حساب نہ کریں، اپنے معاملات کا جائزہ نہ لیں۔ اقبال کہنے لگے ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ یہ جو خود احتسابی ہے، سیلف ٹرائل، خود احتسابی، اس پر تھوڑا کام نہ کریں۔ اقبال دوسرے مقام پہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی غلطیاں نہ ٹٹولیں، اپنے ساتھ گفتگو نہ کریں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ڈرے اللہ سے، ڈرے بول کے بتائیے، ڈرے کس سے ڈرنا ہے؟